डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अंजुम खान, एस्ट्रोपॉमिस्ट, एस्ट्रो हीलर, फेंग शुई एक्सपर्ट, और आप मुझे मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं एस्ट्रोलॉजी बाय अंजुम खान। बात अब हम कर रहे हैं इस मंथ मई आने वाला है, मई का स्टार्ट होने वाला है, और मई में क्या होने जा रहा है। मई में बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं मई मंथ में, और मई में ईद भी है, रमज़ान का आखिरी इशरा भी है। माशाल्लाह सबको रोज़ा, ये जो इशरा जा रहा है दूसरा इशरा, आप सबको मुबारक हो। और रमज़ान की बहुत सारी जिसे कहते हैं ना बेनिफिट्स, और जिसे कहते हैं खूबियों, और उसके साथ ब्लेसिंग्स के साथ में आपको बहुत सारी जिसे कहते हैं ना गुड होप्स और गुड वाइब्स देगा। अब इस तरह से देखें कि मई के अंदर बड़े चेंजेस हैं। एक तो शम्स, सन एग्जॉल्टेड हुआ है। आपने मेरी पिछली वीडियो देखी थी। सन ने एग्जॉल्शन जो है सन की 15th ऑफ मई तक चलेगी, और इसकी ब्लेसिंग मई तक रहेंगी। इसके दरमियान में मील वाइल ये है कि फर्स्ट जिसे कहते हैं कि फर्स्ट मई को मरकरी ने अपनी जगह चेंज कर लेनी है। मरकरी ने अपने दोस्त के घर, वीनस के घर में चले जाना है। जो एस्ट्रोलॉजी जानते हैं उनको पता है कि यहाँ पे जिसे कहते हैं ना कि जब मरकरी, यानी कि मरकरी एक स्टार है हमारी नॉलेज का, स्किल्स का, हमारे राइटिंग का, हमारे जितने राइटर्स हैं, हमारे जितने ट्रेडर्स हैं, और जितने हमारे जिसे कहते हैं इससे ताल्लुक़ रखते हैं, इन सब का स्टार जो है बिजनेसमैन का, ये उसमें चला जाएगा, और बिजनेस में बूम आएगा। लोगों में बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं लोगों के काम, प्रोजेक्ट्स रुके हुए थे, वो लोगों के दोबारा से ठीक होने शुरू हो जाएंगे। तो इस तरह से मार्स, मरकरी ने अपनी स्पेस प्लेस चेंज करनी है, और मरकरी यहाँ पे 20 जिसे कहते हैं ना 27 मई तक मरकरी यहाँ पे रहेगा, और उसके बाद ये 30 मई को इसने रेट्रोग्रेड हो जाना। तो आपके पास एक बहुत ज़बरदस्त चांस है, अपॉर्चुनिटी है कि आप जो ट्रेडर्स हैं, और जो आईटी से, मीडिया से रिलेटेड लोग हैं, वो तमाम राइटर्स हैं, और बहुत सारे काम मरकरी करवाता है। स्पेसिफिकली जो बिजनेसमैन है, आप लोग थोड़ा जो डेली का जिनका इनकम है, तो आप लोग मरकरी का इससे फ़ायदा उठाएं। और इसके अलावा वीनस ने भी जगह चेंज करनी है। वीनस ने जिसे कहते हैं 4th ऑफ मई को इधर आ जाना है अपने ही घर में। अब वो एक किस्म का एग्जॉल्टेड हो जाएगा, एग्जॉल्शन में चला जाएगा, और उसके बाद साथ में यहाँ पे अब ये समझ लें कि 4th ऑफ मई से लेके तो आप लोगों के पास एक स्पेसिफिकली टाइम है 27th मई तक, जब 15th ऑफ मई तक, जे चित्रग्रही योग इसको कहते हैं। इसको एक जिसे कहते हैं ना, ये एक योग है जिसके अंदर बहुत सारे बेनिफिट मिलने वाले हैं लोगों को। बहुत सारी चीज़ें जो है ना, जो ट्रबल में थी, प्रॉब्लम में थी। अब अच्छा, इसको हम देख लेते हैं कि सबसे पहले फर्स्ट एरीज वालों के लिए कैसा है ये। मुझे बहुत सारी कॉल्स थी कि आपने वीडियो बनानी क्यों छोड़ी हुई है। सो मैंने सोचा कि मैं अपने 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 लोगों को, या अपने जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, मैं उनको एक अच्छा सा, एक जिसे कहते हैं एक अच्छी गुड न्यूज़ वाली जिसे कहते हैं वीडियो मैं बना के देती हूँ। अच्छा, इसमें यह है कि थर्ड जो हमारा ये जो वायरस फैला हुआ है पैंडमिक, इसकी मैं आपको एक ख़बर ये दूँ कि ये पैंडमिक एक्चुअली मार्स ने जगह चेंज की है। मार्स रिप्रेजेंट करता है हमारी यूथ को, यंग को, जनरेशन को, और फ्रेश ब्लड को, यानी कि जो हमारे जितने एनर्जेटिक लोग होते हैं, यंग एज के होते हैं, उनको ज़्यादा जिसे कहते हैं ट्रबल देखने में आ रही है। और मार्स के ऊपर नज़र है सैटर्न की। तो थोड़ा सा समझिए कि एक तो है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग को आपने ना बहुत अच्छा, यानी कि उसको कवर करना है, केयर करनी है, क्योंकि ये स्पेसिफिकली टाइम है। इसके बाद फिर ये टाइम निकल जाएगा, और आप लोग जिसे कहते हैं ना दोबारा नेचुरल लाइफ में चले जाएंगे। लेकिन थोड़ा सा आपने केयरफुल रहना है। और मंथ ऑफ मई जो है ना, यानी कि 14 तक आप लोग, जून तक आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना होगा। उसके बाद इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो खैर होगी। मैं अपनी पहले भी वीडियोज़ में बता चुकी हुई हूँ। अच्छा, एरीज के लिए तो ज़बरदस्त ऐसे लगेगा कि ये एक टाइम ऐसा उनके लिए आया है कि जिसमें वो बहुत बूम करेंगे। और 15th ऑफ मई तक जिसे कहते हैं ना, वो उनका स्टार उनके लगन में एग्जॉल्शन में है सन। और सन के बाद सन ने जब यहाँ से 14th मई के बाद चेंज करना है, तो हाफ मंथ जो है ना, फिर वो रुपए पैसे जमा करेंगे। रुपए पैसे इस मई के अंदर उनको बहुत पैसे वैसे बेनिफिट मिलने वाले हैं, और वो जिसे कहते हैं कि अपनी लाइफ के बहुत अच्छे जोन में एंटर होने जा रहे हैं। स्काई हाई रहेंगे। ये वो दौर होगा जिसे कहते हैं ना, इनकी मड टर्न इन गोल्ड, यानी कि गोल्ड जैसी इनके पास चीज़ें बन जाएंगी, और गोल्ड जैसा इनको वो होना शुरू हो जाएगा।
اور اس طرح سے یہ ہے کہ یہ لوگ جسے کہتے ہیں نا اسکائی ہائی رہیں گے، بہت زیادہ اس میں رہیں گے. تو پھر یہ آپ نے منتھ یعنی کہ اس کو اس طرح سے انجوائے کرنا ہے. ایریز والوں کے لیے تھوڑا سا سن کی طرف سے آپ کو پرابلم یہ ہوگی کہ سن آپ کی لگن میں ہے، اور لگن میں سن ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ تھوڑا سا یعنی کہ خود کو سر بھاری سا، ٹیمپریچر سا لائٹ سا فیل کریں گے. لیکن یہ اس کے علاوہ آپ کو منی میکر بنے رہیں گے. تو یہ آپ کے لیے بہت زبردست ہے. 10th ہاؤس آپ کا ویسے ایگزالٹیڈ ہے، وہاں پہ سیٹرن بیٹھا ہوا ہے 2022 تک، تو لمبے آپ کو فائدے ہو رہا ہے. لیکن یہ ہے کہ 23 مئی سے یہ ریٹروگریڈ ہو رہا ہے سیٹرن. اور سیٹرن کی ریٹروگریشن میں یہ ہے کہ تھوڑے آپ کے چلتے ہوئے کام رکیں گے، وہ بھی میں نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی. سوری. اب بات کر لیتے ہیں وینس کی. وینس کا فرسٹ ہاؤس ہے ٹورس. ٹورس کے جو ہے نا 12th ہاؤس میں سن آیا ہوا ہے. یہاں پہ تھوڑے خرچ اخراجات تیز کروا رہا ہے، لیکن یہ ہے کہ آپ کو بینیفٹ بھی بڑے دلوا رہا ہوگا آپ کا، چونکہ سیٹرن جو ہے وہ آپ کی اس میں بیٹھا ہوا ہے جسے کہتے ہیں آپ کے 9th ہاؤس میں. اور آپ کا 9th ہاؤس ایگزالٹیڈ ہے. 9th ہاؤس کے ایگزالٹیڈ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو جوپیٹر آپ کے 11th ہاؤس میں، جو تو گورنمنٹ میں منسٹری میں ہے وہ لوگ بڑے فائدے اٹھا رہے ہوں گے. جوپیٹر کا یہاں بیٹھنے کا مطلب ہے کہ آپ کو کافی پروجیکٹس بھی مل رہے ہوں گے. گورنمنٹ کے لیول کے لوگوں کی میں بات کر رہی ہوں. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ جو ٹیچرز ہیں، گرو ہیں، جو پڑھاتے ہیں، ٹیچ کرتے ہیں، وزڈم سے جن کا تعلق ہے، وہ لوگ بھی بہت زیادہ نا اچھے اس میں گئے ہوں گے. اور اسی طرح ان کا بھی ہے کہ ان کو جسے کہتے ہیں لگن کا جو ہے نا وہ ان کا سٹار وینس ابھی تو 12th ہاؤس میں ہے، لیکن 4th آف مئی سے جب اس نے آگے آ جانا ہے، اور 1 سے وینس نے بھی وہاں مرکری نے بھی آ جانا، تو یہ بہت زیادہ جسے کہتے ہیں نا اس میں فائدے میں جانے والے ہیں. اور آپ لوگ دیکھیے گا کہ آپ لوگوں کو بہت. اور 3rd ہاؤس آپ کا ایگزالٹیڈ ہوا ہوا ہے، وہاں پہ 3rd ہاؤس میں مارس ہے. اور مارس کے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ مارس خود ایک ہاؤس ہی جسے کہتے ہیں نا مارس کا وہ ہاؤس ہے جو 8th ریپرزینٹ کرتا ہے. یہ انرجی کا، آپ کے جسے کہتے ہیں نا ریئل شولڈرز کا، آپ کی پاور اور انرجی کا ہاؤس ہے. تو یہاں پہ یہ مارس یہاں بیٹھا ہوا ہے، اور یہ بیٹھا رہے گا تقریباً 15th آف جون تک. تو یہاں پہ آپ کو کافی لمبے فائدے ہیں. ہسبینڈ وائف کے ذرا ریلیشن تھوڑا سنبھال کے چلیں. اپنی جسے کہتے ہیں نا اپنی زبان اور اس کو سویٹنس اس میں برقرار رکھیں. ہیلتھ کے تھوڑے بہت ایشوز بڑے بوڑھے لوگوں کو بن سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ یہ آپ کا زبردست میں جائے گا. اب جناب جیمنائی کی باری ہے. جیمنائی کے لیے میں ایک ایسا جانے والا ہے. جیمنائی پیپل تو زبردست بوم کر رہے ہیں، کیونکہ ان کی لگن میں مارس بیٹھا ہوا ہے. سیٹرن ان کے اس میں بیٹھا ہوا ہے، 8th ہاؤس میں ضرور بیٹھا ہوا ہے. لیکن یہ ہے کہ سیٹرن نے اپنی بلیسنگز بھی دینا شروع کر دی ہیں ان کو، کیونکہ جوپیٹر ان کے 9th ہاؤس میں آ گیا ہے. جو لانگ ٹرپ پہ جانا چاہتے ہیں، جنہوں نے باہر کے لیے اپلائی کرنا ہے، ان کے لیے زبردست یہ کیسے نا یہ فیز بننے جا رہا ہے آپ کا. اس طرح سے ہے کہ سن راہو اینڈ مارس اور سن راہو اور مرکری اینڈ وینس کا جسے کہتے ہیں 4 گرہی یوگ ہے. بڑا اسپیسیفکلی ہوتا ہے، بڑے ریئر ہونے میں دیکھنے میں آتا ہے. مال یوگ بنائے گا، پیسے ویسے اکٹھے کریں گے، گورنمنٹ سے ریلیٹڈ لوگوں کو پروجیکٹس ملیں گے. اور اسپیسیفکلی جو میٹیریل کنسٹرکشن کا کام کر رہے ہیں وہ لوگ تو بہت جیسے کہتے ہیں نا اپنے اس میں جانے والے ہیں. تو آپ کو اس طرح سے میں دیکھتی ہوں کہ آپ لوگوں کو بڑے فائدے ہوتے نظر آ رہے ہیں. اور اس کے علاوہ یہ کہ آپ کی اپنی لگن کا سٹار جو ہے وہ تھوڑا 1st کے بعد تھوڑا سا تنگ کرے گا. وہ اس میں آ جائے گا 12ویں گھر میں ہوگا. خرچ اخراجات کی تیزی ہوگی، لیکن ویسے بہت آپ کو فائدے ملنے والے ہیں. اب بات کر لیتے ہیں جناب کینسرین کے لیے. تو بڑا جسے کہتے ہیں اوسم قسم کا پیریڈ ہے، سوائے اس کے کہ یہ نا 12th ہاؤس میں ان کے مارس آیا ہوا ہے. مارس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ ہونے کا مطلب ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ان کے بیڈ روم کے اندر ان کے ہسبینڈ وائف کی کوئی لڑائی وغیرہ نہ چل رہی ہو، خدا نہ خواستہ. یا خرچ اخراجات کی تیزی ہے، بوڑھے لوگوں کے لیے تھوڑا سا اپنے بوڑھے لوگوں کے لیے آپ کو پیسے خرچ کرنے پڑ رہے ہوں گے. لیکن یہ ہے کہ باقی آپ کی چیزیں بہت زبردست ہیں. سیٹرن آپ کا 7th ہاؤس میں ہے، اور وہاں پہ سے تھوڑا سا کچھ لوگوں کے جو ریلیشنس آلریڈی خراب تھے ہسبینڈ وائف کے، وہ تھوڑے سے اور کلیشز میں جاتے نظر آ رہے ہیں. لیکن یہ ہے کہ جو منی میکر ہیں، پیسے ویسے جمع کر رہے ہیں، یا جو بزنس کرتے ہیں اور اس میں ہے ٹریڈرز ہیں، کہ وہ چاہ رہے ہیں کہ یہ ان کے لیے بہت فائدہ ہوتا نظر آ رہا ہے. اور وہ اس طرح سے ہے کہ 15th
ऑफ जिसे कहते हैं ना 15th ऑफ मई तक भी वो फ़ायदा लेंगे और 15th ऑफ जून तक भी वो फ़ायदा लेंगे। तो इस तरह उनको बड़ा ज़बरदस्त, वो सिर्फ एक प्रॉब्लम नज़र आ रही है हस्बैंड वाइफ के रिलेशन और सिकनेस थोड़ी, क्योंकि ना जुपिटर आपके 8th हाउस में है। थोड़ा सा आप अपनी बैकबोन का, तो कैंसियन के लिए कुछ ये इस तरह से ये मंथ रहेगा मई का। थोड़ा होश से संभल के रहिएगा, क्योंकि आपका 8th हाउस जो है वो ऑक्यूपाइड है टिल जिसे कहते हैं कि नेक्स्ट अभी इसने जुपिटर ने यहाँ से मूव कर जाना है, पीछे वापस आना है। थोड़ा सा मजहबी सा भी आपका जिसे कहते हैं ना ये मंथ होगा। आप थोड़ा रिलीजियस ट्रैवल भी करते नज़र आ रहे हैं और मज़हब की तरफ आपका झुकाव होगा, लेकिन जुपिटर की वजह से आपको फैटी चीज़ों से परहेज़ करना होगा और ख़ास करके एब्डोमेन, लोअर एब्डोमेन की आपको जिसे कहते हैं ना उसका बड़ा केयर करना होगा। तो ये कुछ इस तरह से मंथ होगा। इसके बाद बात कर लेते हैं वर्गो वालों, सॉरी सन लियो वालों की। लियो वालों का तो ये ज़बरदस्त हुआ, क्योंकि आपका अपना स्टार हाउस एक्सॉल्टेड हो गया आपके 5th हाउस में। गवर्नमेंट से रिलेटेड आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ बनती बिगड़ जो रही थी, वो आपके पास टाइम है। आप इस दरमियान में आप बूम करेंगे, आप जैसे कहते हैं अपॉर्चुनिटीज़ को गेन करेंगे। और जैसे जो गोल्ड का कारोबार करते हैं उनके लिए भी फ़ायदा मंद होगा, क्योंकि गोल्ड के रेट्स भी ना ऊपर जाते हुए नज़र आ रहे हैं। और इसके बाद क्योंकि अभी गोल्ड नीचे है, ये 2 मंथ्स तक नीचे रहेगा, लेकिन उसके बाद आपको फ़ायदा होगा आपके इन्वेस्टमेंट में, आपको पैसे आपके रिटर्न मिलेंगे इंशाल्लाह ताला। और जिसे कहते हैं कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ गेन करते नज़र आ रहे हैं। सैटर्न आपके 6th हाउस में है। 6th हाउस का मतलब है यहाँ पे सैटर्न आपको कोई प्रॉपर्टी या लैंड दिलवाएगा। ये जहाँ ये प्रॉमिसिंग जिसे कहते हैं ना ये फील्ड है यहाँ पे सैटर्न की, कि सैटर्न के लोगों के लिए, कि सैटर्न यहाँ पे बैठता है जब 6th हाउस में, तो बहुत ज़बरदस्त मज़े में होता है और लोगों को यहाँ पे बहुत फ़ायदे दिलाता है। और जुपिटर 7th हाउस में है, तो मीन्स ये है कि आपको लंबे लॉन्ग ट्रिप्स भी करवा रहा है। और आपके जो स्पाउस है या आप जो बिज़नेस करते हैं, ट्रेडर्स हैं या जो मेडिकल से रिलेटेड है, आपको बहुत फ़ायदे होते नज़र आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे इसकी नकशतरा और इसका जो डिग्रीज़ हैं वो बहुत आला रहेंगी, बहुत लोगों को फ़ायदा होगा। और आपके जिसे कहते हैं ना 9th एंड 10th हाउस भी एग्जॉल्टेड होने जा रहा है। इसके अंदर आपको ज़बरदस्त खबरें हैं गवर्नमेंट से रिलेटेड वाले लोगों को, मेडिकल से, सर्जरी से, और इसके अलावा जो लैंड से काम कर रहे हैं वो उनको बड़ा फ़ायदा होगा। और मीडिया से भी ताल्लुक़ वाले लोग बहुत ऊंचे जाएंगे इंशाल्लाह ताला। तो ये आपको इस तरह से ये फ़ायदे पहुंचा रहा है। और आपका जिसे कहते हैं ना ज़बरदस्त है, लेकिन थोड़ा सा उसकी वजह से, मार्स की वजह से आप थोड़े से वो रहेंगे। मतलब ये कि लेकिन ये है कि सैटर्न ने यहाँ पे थोड़े अरसे के बाद ये जगह चेंज कर दे, यानी कि डिग्री चेंज हो जाएंगी। तो आपका 11th हाउस भी एग्जॉल्टेड है। अच्छी खबरें आप समेट रहे हैं, छोटे बहन भाइयों को फ़ायदा है, बड़े बहन भाइयों को भी फ़ायदा है और अच्छी खबरें हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं, अब हम वर्गो की तरफ आ रहे हैं। वर्गो वालों की बड़ी मुझे कॉल्स थी, मैसेजेस थे। वर्गो वालों के लिए अलहदा से मैं इनकी वीडियो बना रही हूँ और इनकी डिटेल्स में ना जैसे कहते हैं रिसर्च कर रही हूँ कि इनके लिए ज़बरदस्त इनका, क्योंकि इनका इस तरह से है कि इनको आफ्टर 30 ईयर्स इनके बच्चों के खाना है जिसे कहते हैं ना बच्चों के अंदर सैटर्न ने ना डेरे डाले हैं। और अब तक तो बहुत फ़ायदे हो चुके होंगे जो वर्गो, अगर आप लगन से पढ़ते हैं या वैसे पढ़ते हैं, वर्गोइंग पीपल के लिए वो इस तरह के है। सैटर्न ने जब 5th हाउस में डेरा डाला है, अब तक इनकी जिनकी शादियां नहीं हुई उनके बच्चों की शादियां हो रही होंगी, जो एजुकेशन जिनकी कंप्लीट डिग्रीज मिल रही होंगी, और इसके अलावा ये है कि नई आपको एडमिशन्स मिल रहे होंगे, जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, शादियों की जॉब। इसके अलावा ये है कि जो एजुकेशन पे बाहर जाना चाहते हैं और उनके हर्डल्स आ रहे थे, वो उनकी हर्डल्स जो हैं वो ख़त्म होते नज़र आ रहे हैं। और इसके अलावा बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो अब तक सैटर्न इनको पहुंचा चुका हुआ है। और इसके अलावा ये है कि अब इनको सन और ने इस टाइम पे सन मरकरी और विनस इनके ना 8th हाउस में बैठे रहे हैं, जिसकी वजह से इनको काफ़ी दबाव का शिकार रहे हैं, बुझे बुझे रहे हैं। लेकिन आप लोग सीट बेल्ट बांध लें, क्योंकि अभी जो है ना आपका टाइम स्टार्ट होने वाला है। सन की एग्जॉशन तो रहेगी 15 तक, यहाँ पे आप थोड़ा सा दबाव का शिकार भी रहेंगे, रिश्तेदारों से उलझते नजर आएंगे, खास करके ससुराल के रिश्तेदार आपको थोड़ा तंग कर रहे होंगे। लेकिन फिक्रमंद मत होएं, ये टाइम गुजर जाएगा और गुजरने वाला है। अगला टाइम आपका है, क्योंकि 15th ऑफ जैसे कहते हैं ना मई के बाद आप ज़बरदस्त उसमें, और 1 मई से मरकरी ने यहाँ से निकल जाना। आपका अपना लगन का स्टार है वो यहाँ से आपके 9th हाउस में चले जाएगा। 9th हाउस में जाने का मतलब है आप अच्छी खबरें समेटेंगे, लॉन्ग ट्रिप्स भी हो सकते हैं, लॉन्ग ट्रैवल भी हो सकते हैं।
اور یہاں پہ آپ کو 4 پہ وینس نے بھی آ جانا، تو پھر تو جناب آپ مجھے کال کر کے کہیں گے کہ میڈم آپ نے جو بتایا تھا بالکل اب لانگ ٹرپ پہ جانے والے ہیں، لانگ جرنیز ہیں، آپ جسے کہتے ہیں نا اسکائی ہائی رہیں گے پورا منتھ، آپ جیسے کہتے ہیں پورا منتھ نہیں، مئی جون آپ زبردست آپ کو خبریں دے گا، خوشخبریاں دے گا۔ لیکن یہ کہ مئی کے اینڈ پہ مرکری نے ریٹروگریڈ ہو جانا، آپ کی لگن کا سٹار ہے، تو اچھی جو چیزیں بنتے بنتے تھوڑا سا رکیں گی، دباؤ کا شکار ہوں گی، لیکن یہ ہے کہ چیزیں آپ کی بہتری کی طرف چل رہی ہوں گی، اور تھوڑا سا بس ذرا سنبھل کے خرچے ورچے اخراجات سے بچ کے رہیں۔ ہاں، اور آپ لوگوں کا 6th ہاؤس جو ہے اس میں جوپیٹر بیٹھا ہے، اور جوپیٹر یہاں پہ تھوڑا سا آپ لوگوں کو تنگ ضرور کرے گا، کیونکہ اس طرح سے ہے کہ جوپیٹر کا 6th ہاؤس میں بیٹھنا ہم کچھ اچھا نہیں سمجھتے، لیکن یہ کہ آپ کو اور بہت سارے فائدے بھی دلائے گا جوپیٹر، آپ کو لانگ، آپ کو جسے کہتے ہیں نا سیٹلمنٹ کروا سکتا ہے باہر کی، ابراڈ کی، آپ کو PR دلوا سکتا ہے، آپ کو بزنس پروفیشن میں، لیکن یہ کہ دشمنوں سے تھوڑا بچ کے چلے گا، لیگ پولنگ کریں گے، دشمن تھوڑا سا آپ کے اندر کھل کے سامنے بھی آ جائیں گے اس منتھ میں، تو اس طرح سے آپ کا کچھ یہ اس طرح سے منتھ رہے گا، لیکن یہ کہ بہتری کی طرف سب کچھ چلے گا، کیونکہ مارس نے اپنے گھر میں چلے جانا ہے، اور 15 مئی تک آپ کو بڑی جسے کہتے ہیں نا بعد میں اچھی خبریں سمیٹیں گے۔ اب بات کر لیتے ہیں لیبرین کے لیے، کچھ اس طرح سے ہے کہ لیبرین کا اپنا سٹار جو ہے اس ٹائم پہ ان کے اس میں بیٹھا ہوا ہے 6th ہاؤس میں، اور 6th ہاؤس میں تھوڑے بیمار سے خود کو فیل کر رہے ہوں گے، اور اس طرح سے ہے کہ جب یہ ٹائم فریم ان کا جو ہے یہ گزر جائے گا، کیونکہ ان کا ٹائم اب یہ سٹارٹ ہونے والا ہے 4 مئی سے، یہ یہاں سے موو کر جائے گا، موو کر کے سن نے یہاں تھوڑے دن بیٹھنا ہے، یہاں پہ تھوڑا سا ان کو وہ ہوگا، لیکن یہ کہ یہ بہت اچھا ان کا پیریڈ سٹارٹ ہو جائے گا، کیونکہ ان کی لگن کا سٹار اپنے ہی گھر میں آ جائے گا، سن ان کا جو ہے وہ ان کے اس میں آ جائے گا، لگن میں ہے، سوری 7th ہاؤس میں، اور 7th ہاؤس کا سن ہے کہ آپ کو آپ کے اسپاؤس سے فائدے بھی ہو رہیں گے، یا آپ کو براڈ سے کچھ چیزیں، یا کوئی آپ نے بزنس یا ٹریڈرز ہیں جو بھی ہیں، آپ کو باہر سے اچھی خبریں بنا رہا ہوگا، اور اس کے علاوہ یہ کہ ایک شش یوگ آپ کا بنا ہوا تھا پچھلے دنوں، آپ نے روپے پیسے تو خوب سمیٹیں، آگے بھی آپ سمیٹیں گے، یہ منتھ آپ کو کچھ اچھی خوشخبریاں دے کے جائے گا انشاءاللہ، ہوپ فلی آپ لوگ اچھے ہوں گے، صدقات اور خیرات کرتے رہیں، زکوٰۃ ضرور دیں، اور یہ ہے کہ لیبرین تھوڑا سا جیسے کہتے ہیں نا کہ اس منتھ کو انجوائے بھی کریں گے، لیکن یہ کہ دوسروں کے درد کو نہ بھولیے گا، آپ اپنے ساتھ ساتھ ان لوگوں کو بھی یاد رکھیں۔ بات کر لیتے ہیں اسکارپین کی، اسکارپین کا اب جسے ہے یہ سن ان کا بنا ہوا ہے کہ اسکارپین تھوڑے سے دباؤ 2 منتھس، میں نے کہا تھا کہ ہمارے خان صاحب کا بھی سٹار اسکارپین ہے، وہ فائٹر ہوتے ہیں، ڈو اینڈ ڈائی والی پوزیشن پہ جاتے ہیں، اور اس طرح سے ہے کہ ان کا تھوڑا سا سٹار اس وقت تھوڑا ڈیبلیٹیڈ ہے، کیونکہ سیٹرن کی نظریں پیچھے سے ہیں، اور سیٹرن تھوڑا سا ان کو اس میں رکھ رہا ہے، دباؤ کا شکار رکھ رہا ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ اچھے اس میں جائیں گے، فیز میں جائیں گے، اچھے اس کو انجوائے بھی کریں گے، روپیہ پیسہ بھی ان کا رکا ہوا ان کی طرف چلے گا، کیونکہ چترگڑھی یوگ جسے کہتے ہیں نا وہ ان کے بن رہا ہے اس کے اندر 7th ہاؤس میں بنے گا، اسپاؤس کے گھر میں بنے گا، تھوڑی اسپاؤس کے ساتھ ان کی چپکلس چل رہی ہے، ہسبینڈ وائف کے ریلیشن تھوڑے دباؤ کا شکار ہے، یا جن کی شادیاں ہونے والی تھی وہ تھوڑی رکی ہوئی ہیں، وہ تھوڑا ٹھیک ہونے والی ہیں انشاءاللہ، اس کے بعد 15 مئی کے بعد آپ لوگ اچھی خبریں سمیٹیں گے، اور آپ کے باہر کی اپرچونیٹیز ایجوکیشن میں آپ کو کافی فائدے ہوں گے، ہیلتھ ایشوز تھوڑے سے ہیں، کیونکہ سن نے ابھی یہاں سے ہٹ کے 7th ہاؤس میں جانا ہے، 7th ہاؤس کے بعد پھر 8th ہاؤس میں رہنا ہے، تھوڑا سا آپ 2 منتھس میں نے آپ کو کہا ذرا صبر سے چلے، لیکن یہ کہ ٹائم آگے آپ کا ہے انشاءاللہ، یو ول بی اسکائی ہائی اور ٹچ دا اسکائی ہوں گے۔ اب بات کر لیتے ہیں ہم سیجیٹیریس کے لیے تو زبردست ہوپس بنی ہوئی ہیں ان کا، جسے کہتے ہیں 1st ہاؤس ان کا جو ہے 5th ہاؤس ہے، 5ویں گھر میں بچوں کے لیے بہت اچھی خبریں ہیں، رومانس کے لیے جو آپ کے رشتہ جیسے کہ وہ تھا لو میرج ہونے کے چانسز بڑھ رہے ہیں، آپ جن سے پیار کرتے ہیں ان سے شادی بھی ہو سکتی ہے، اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ سن کا یا ایگزالشن ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو بڑے آپ کے آئی ٹی سے ریلیٹڈ کام، جو آئی ٹی سے آپ کر رہے ہیں یا آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں کام کر رہے ہیں، وہ لوگ بڑے بوم کریں گے، وہ لوگ آگے جائیں گے، آپ کے پروجیکٹس اسکائی ہائی رہیں گے، آپ کو جسے کہتے ہیں نا لوگ آپ سے نصیحت لینے کے لیے آپ کے پاس آئیں گے، یہ وہ والا ٹائم ہوگا، لیکن یہ کہ 6th ہاؤس پھر آپ کا وہ ہو جائے گا، 6th ہاؤس میں یہ ہے کہ یہاں پہ مارس، مرکری
اور سوری مرکری، وینس، سن اینڈ راہو، یہ 3 4 جو بنیں گے. جاب کے لیے اچھی خبریں ہیں آپ کو، جیسے کہتے ہیں نا ابراڈ کے بھی فائدے ہیں. تھوڑی ہیلتھ کے ایشوز رہیں گے، وہ آپ نے ذرا دیکھ سمجھ کے چلنا ہے، کیونکہ نا آپ جوپیٹر آپ کا آپ کے 3rd ہاؤس میں ہے اور یہاں آپ کو فائدے بہت دے رہا ہے، لیکن یہ کہ آپ کو تھوڑا ہیلتھ کے ایشوز تھوڑے سے دیکھنے میں آئیں گے، وہ آپ نے کیئرفل رہنا ہے. اور اس طرح آپ کا یہ مے جو ہے نا زبردست اپرچونیٹیز بنائے گا. اور خاص کر کے اولڈ ایج، آپ نے بڑے بوڑھے لوگوں کا جو ینگ ایج ہے بہت دھیان رکھنا ہے اور ان کی کیئر کرنی، کیونکہ آپ کا سٹار جو ہے جوپیٹر جو ہے وہ بڑے لوگوں کو، بوڑھے لوگوں کو ریپرزینٹ کرتا ہے، یا آپ کے ٹیچرز کو، یا آپ کے جو بھی آپ کے آپ کو جو ٹیچ کرتے ہیں، یہ ان کا سٹار ہوتا ہے، تو اس لیے آپ نے ان کو بڑی کیئر کرنی ہے. کیپریکونین کی میری ویڈیو لمبی نہ ہو جائے، آئی ٹرائی ٹو میک اے شارٹ. کیپریکونین کے بارے میں یہ ہے کہ کیپریکونین کا تو جناب ان کا 4th اور 5th ہاؤس ایگزالشن میں جائے گا، اور سیٹرن ان کا آلریڈی لگن میں بیٹھا ہوا ہے، اور بڑا جسے کہتے ہیں نا ایک ہنگامہ سا ہے ان کے اس میں، جسے کہتے ہیں 7th ہاؤس میں بہت زیادہ ایگزالشن بھی رہے گی لوگ. اور اس کے علاوہ یہ کہ گھر بار کو یہ بڑا اچھا دیکھیں گے، گھر کے اوپر پیسے بھی خرچ کرتے نظر آ رہے ہیں، لگزریس لیں گے، کوئی گاڑیاں لے سکتے ہیں، گھر چینج کر سکتے ہیں، یا گھر کوئی لے سکتے ہیں، اور جو ڈیزائرس یا ڈریمس ہیں وہ کم ٹرو ہونے نظر آ رہے ہیں. کیونکہ آپ کا جسے کہتے ہیں نا کہ اس کا سٹار اس میں 6th ہاؤس میں آ گیا ہوا ہے، آپ کے خانہ خواہشات کا سٹار. اور مریخ کے بارے میں مشہور ہے کہ مریخ چھٹے گھر میں جب بیٹھتا ہے تو بڑا دشمنوں پہ بھاری ہوتا ہے. آپ کے جو لوگ آپ کو تنگ کر رہے تھے وہ آپ کی طرف جسے کہتے ہیں نا وہ تھوڑا سا آپ سے بالکل میلٹ ہو جائیں گے، آپ کے آگے سر نہیں اٹھا سکیں گے، جو لوگ لیگ پولنگ کا شکار تھے. تو اس طرح آپ کو بڑا اچھا یہ ایک آپ کا وینچر بن رہا ہے. چتر گرو یوگ بنا ہے، بچوں کی خوشخبریاں وغیرہ بہت زیادہ ہیں. تو اس طرح یہ آپ کو انشاءاللہ ہوپ فلی یہ منتھ آف مے آپ کی بہت ساری رکی ہوئی رکاوٹیں دور کرے گا، اور آپ کو اچھی ہوپس اور وائبس بنتی نظر آ رہی ہیں. بات کر لیتے ہیں اس کے بعد ایکوریس کی. ایکوریس کے لیے بھی بہت شاندار یہ منتھ ہوگا، یہ اس میں اچھی خبریں ہیں، کیونکہ آپ کے جو ہے نا بڑے مین میجر ہاؤسز جو ہیں وہ آکوپائڈ ہیں. آپ کی ایجوکیشن کا، آپ کی ہیلتھ کا، آپ کے بچوں کا، آپ کے جسے کہتے ہیں چھوٹے بہن بھائیوں کا. اس کے علاوہ یہ ہے کہ آپ کا صرف ایک 60 کا فیز چل رہا ہے، وہ سیٹرن تھوڑا سا سیٹرن ریٹروگریڈ ہو جانا ہے 23 مئی کے بعد سے. اور اس کے لیے یہ ہے کہ کچھ اس کے آپ کو ریمیڈیز کرنی ہوں گی، وہ میں اگر آپ جو کال کریں گے تو میں آپ کو بتا سکوں گی کہ ریمیڈیز کیا ہیں. اور وہ اس طرح سے یہ ہوگا کہ آپ لوگوں کو کچھ اس کو تو تھوڑا سا سنبھل کے چلنا ہوگا. خرچ اخراجات کی تیزی بھی ہو سکتی ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو ٹریڈرز ہیں جو باہر بزنس کر رہے ہیں، جسے کہتے ہیں امپورٹ ایکسپورٹ کا کام کر رہے ہیں، وہ تھوڑا سا دباؤ کا شکار ہو جائیں گے. تو اس طرح سے کچھ آپ کو مئی کے اینڈ میں ہوں گے. لیکن اس سے پہلے آپ کو بہت اچھی خبریں ہیں گھر کے بارے میں، اور بہت ساری چیزیں آپ کی فیور میں جانے والی ہیں. اب بات کر لیتے ہیں اس کے بعد لاسٹ ہمارا جناب وینس سوری اس کا ہے پائسز والوں کے لیے. پائسز والوں تو اچھی خبریں سمیٹ رہے ہیں، سمیٹیں گے. اور ان کا سٹار جو ہے وہ اس طرح سے ہے کہ آپ کے جناب 11th ہاؤس ایگزالٹیڈ ہے سیٹرن کا، زبردست کمال کا. یہاں پہ آپ کے اپنے جو خواہشیں ہیں وہ پوری ہو رہی ہوں گی، اور آپ ڈریمز کم ٹرو. اگر آپ 30 سے مور دین ہیں تو آپ کی خواہشیں جسے کہتے ہیں نا پایا تکمیل تک پہنچ ہوں گی. 50s میں ہیں تو آپ زبردست بوم میں ہیں، آپ کے پیسے ویسے زیادہ، آپ کے بزنس ٹریڈرز اور آپ کے بچے پوتا پوتی وغیرہ آپ کو خوب انجوائے کروا رہے ہوں گے. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ جو اس کے اندر ہیں جوپیٹر 12th ہاؤس میں ہونے کا مطلب ہے کہ تھوڑے آپ کے اخراجات تیز ہیں، خرچ اخراجات، لیکن یہ ہے کہ اس کے علاوہ آپ کو بینیفٹس بھی بہت ہیں. اور اس میں یہ ہے کہ آپ کا 4th ہاؤس جو ہے نا زبردست، میں دیکھ رہی ہوں کہ آپ کو پیسے ویسے دلائے گا، آپ کو اچھے ٹریولز کروائے گا، گورنمنٹ سے فائدہ دلوائے گا، بزنس ڈیل اچھی کروائے گا. جو بزنس کرنا چاہ رہے ہیں چھوٹے بہن بھائیوں کو بھی فائدہ ہے. اور بینک بیلنس تو جناب آپ کا بڑھتا نظر آ رہا ہے اگر آپ 30 سے میں نے کہا زیادہ ہیں. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ آپ 50 سے بھی ابو ہیں تو آپ لمبی اپرچونٹیز گین کرنے والے ہیں. تو یہ منتھ جو ہے 15 مئی سے آنورڈ بہت اچھی خبریں لائے گا. تو مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. یہ منتھ آف جیسے کہتے ہیں رمضان انشاءاللہ بلیسنگ والا ہو سب کے لیے. اور ایک اور چیز میں دیکھ رہی تھی کہ کچھ لوگ بڑے مایوس میرے پاس آتے ہیں. میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں کہ آپ سب، ہم سب بڑے پریشیس لوگ ہیں. ہمارا آج بہت پریشیس ہے.
हम जो आज है ना हम इसको एंजॉय कर लें, कल का तो किसने देखा है। लेकिन ये है कि आप लोग पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव लोगों के साथ बैठें और अपने इर्द गिर्द भी ना पॉजिटिविटी फैलाएं। तो मायूसी कुफर है और गुनाह है। खुद पे फोकस करें, खुद से प्यार करें, क्योंकि आप बहुत प्रीशियस हैं। तो बस आज की वीडियो इसके साथ मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच, टेक केयर।